کیا آپ میری باتیں سننا پسند کریں گے؟ آپ سے آپ ہی مراد ہیں۔ آپ یہ جو سطور پڑھ رہے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مرد ہیں، عورت ہے، نوجوان ہیں یا بوڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان تو ہے نا۔ میں کتنی پاگل ہوں، اگر آپ انسان نہ ہوتے تو یہ سطور کیوں پڑھتے؟ یہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی ہے۔ میں پاگل واگل بالکل نہیں ہوں، اگر پاگل ہوتی تو اتنی صاف صاف باتیں کیسے لکھ سکتی تھی؟ ویسے میں بہت دلچسپ بات بتانا چاہتی ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ میں کون ہوں؟ میں ایک لڑکی ہوں، سیدھی سادی، اللہ کی بندی۔ نام میرا ترنم ہے، لیکن مجھے گانا بجانا نہیں آتا۔ اب نام رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کام بھی ویسا ہی شروع کر دے جیسے میرے ایک کزن کا نام ہے، فقیر حسین، لیکن وہ بھیک بالکل نہیں مانگتا۔ میں اسے چھیڑنے کے لیے صرف فقیر کہا کرتی تھی۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرا نام ترنم ہے۔ میں بہت خوش ہوں، ہر وقت ہنستی رہتی ہوں۔ میں کیا، یہاں سبھی ہنستے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اتنے زور کے کہکے پڑتے ہیں کہ دیواریں ہلنے لگتی ہیں۔ کیا کہا؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ ارے آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی؟ حیرت ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں ایک باغ بھی ہے، سرسبز سایہ دار، نیچے بھی سبزہ اوپر بھی سبزہ، رنگ برنگے پھول، لمبی لمبی کیاریاں، صاف ستھری روشنی۔ یہاں نہ دھواں ہے نہ شور، بڑی خاموشی ہے۔ اتنی خاموشی ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز سن سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ سے باتیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ، بس کیا بتاؤں، بڑی پیاری جگہ ہے، یہیں مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، میں کبھی کبھی اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ ہاں، جیسے اب ہوں۔ میں غلط تھوڑی ہی کہہ رہی ہوں۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، میں نے ابھی ابھی کہا تھا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ انکار کب کر رہی ہوں میں؟ اب دیکھیں نا، میں 23 گھنٹے خوش رہتی ہوں اور کبھی کبھی 1 گھنٹے کے لیے اداس ہو جاتی ہوں۔ لہٰذا یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں یہاں اداس رہتی ہوں۔ میرے ایک سوال کا جواب تو دیں ذرا۔ اگر 23 سیر دودھ میں سے 1 سیر پانی ملا دیا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ دودھ یا پانی؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ 23 سیر دودھ 1 سیر پانی کے محلول کو دودھ ہی کہا جائے گا۔ سوری، میں ذرا پٹری سے اتر گئی تھی۔ آپ تو بور نہیں ہو رہے؟ بھائی باتیں تو ایسے ہی کی جاتی ہے۔ میری عمر، ٹھہریں، ذرا حساب کر لینے دیں۔ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، آئندہ موسم بہار میں پورے 20 برس کی ہو جاؤں گی۔ ابھی میں ٹین ایجر ہوں۔ ایک بات بتاؤں، آپ ہنسیں گے تو نہیں؟ پتہ ہے کیا، ذرا کان آگے کریں، میری شادی ہو چکی ہے، اور اس سے بھی دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے، میں بیوہ بھی ہو چکی ہوں۔ ارے یہ آپ کا منہ کیوں لٹک گیا؟ مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے بیوہ ہونے کا۔ افسوس اس لیے نہیں کہ میں اپنی مرضی سے بیوہ ہوئی ہوں۔ پھر وہی بات بھی، کہا تو ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ پاگل ایسی باتیں کیا کرتے ہیں۔ اب آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ میری شادی کب ہوئی اور میں بیوہ کیسے ہوئی۔ پلیز مجھے ہمدردی کا خط نہیں لکھنا، مجھے کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد حضرات کی خدمات میں گزارش ہے کہ وہ فوراً شادی کا پیغام نہ بھجوا دیں، ذرا ٹھہر کے بھی نہیں۔ مجھے مردوں سے چڑ سی ہو گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کیا۔ شادی کے صرف 7 دن مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی۔ یہ بات نہیں ہے کہ میری شادی زبردستی کی گئی، یا میں نے اپنے شوہر کو شادی سے پہلے دیکھا نہیں تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سہیل میرا آئیڈیل تھا، میری امیدوں، تمنا اور خوابوں کا مرکز تھا۔ وہ کرکٹ کا مایہ ناز کھلاڑی تھا اور لاکھوں لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ شادی سے پہلے ہی سوچا کرتی تھی کہ اگر سہیل سے میری شادی ہو گئی تو میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھوں گی۔ جب وہ بولنگ کے لیے میدان میں آتا اور بال کو چمکاتا ہوا سٹارٹنگ پوائنٹ کی طرف جاتا تو ہر لڑکی یہ خواہش کرتی کہ کاش وہ بال ہوتی اور سہیل کی مٹھی میں ہوتی۔ آپ سہیل کو تو ضرور جانتے ہوں گے۔ جب وہ بولنگ کرتا تو اس کے لمبے بال ہوا کے زور سے اچھل اچھل کر اس کی کشادہ پیشانی کو چومنے لگتے تھے۔ پھر سب کچھ اچانک ہی ہو گیا۔ ایک صبح میں بیدار ہوئی تو مجھے ہر چیز بہت اچھی لگی، کیونکہ میں اپنے آئیڈیل کو پانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سہیل میرا بن چکا تھا، میں سہیل کی بن چکی تھی۔ میں نے لاکھوں لڑکیوں کو شکست دے دی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ گنگنا رہا ہے۔ لیکن تیسرے یا چوتھے روز میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ سہیل وہ نہیں تھا جو میں سمجھی تھی۔ پرائیویٹ زندگی میں وہ بہت بور اور غیر رومانوی شخص تھا۔ وہ کرکٹ کے سوا کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ انسان کے لطیف احساسات اور نازک جذبات سے قطعی ناآشنا تھا۔ شادی کے بعد اس نے ایک بھی ایسی بات نہیں کی جس سے دل کے تاروں میں ارتعاش پیدا ہوتا یا فضا میں نغمے پھوٹ پڑتے۔
5वें रोز मैंने उससे कहा, सुहेल तुम बहुत कम गो हो। शायद, इसने मुख्तसरन जवाब दिया। इतना कम गो होना भी ठीक नहीं होता। बिल्कुल ही गूंगा भी नहीं हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैंने कहा, हमारी शादी को आज 5वां दिन है। तुमने न अपने बारे में कुछ बताया है न मेरे बारे में कुछ पूछा है। वो मुस्कुराया, फिर बोला, मेरे बारे में गाहे बगाहे मज़ामीन और इंटरव्यू छुपते रहते हैं। मुझे इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। या तो वो मेरा मतलब नहीं समझा था या मुझे टालने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इंटरव्यूज़ बड़े शौक से पढ़ती हूँ, लेकिन फिर तो तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। इसके लहजे में कुछ तकब्बुर पाया जाता था। एक अजीब बात याद आई, कभी कभी मेरे बारे में बाज़ ऐसी बातें रिसालों में छुपती हैं जो खुद मुझे भी मालूम नहीं होती। जहालत मेरे मुंह से निकल गया। क्या कहा? शायद इसने मेरी बात सुनी नहीं थी। कुछ नहीं, मैंने कहा। मैं ज़रा ऊंची आवाज़ में सोच रही थी, परसों हमारी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत परफॉर्म में है। पिछले महीने उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पूरी सीरीज जीत ली है। हम अपनी बात कर रहे थे। मैंने उसे याद दिलाया, क्या हमारी बात ख़त्म नहीं होगी? कि सालों में तुम्हारे इंटरव्यूज़ छुपते हैं, मेरे नहीं। अब तुम्हारा जिक्र भी छुपेगा क्योंकि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मैं आइंदा टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश नहीं है? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम्हारे बारे में क्या कोई ख़ास बात है? मुझे इसका ये सवाल बहुत ही अजीब लगा, बल्कि यूं महसूस हुआ जैसे इसने मुझे गाली दी हो। लेकिन मैंने अपने जोश को दबाते हुए कहा, सुहेल मेरा अपना एक तशख़्ख़ुस है, एक इनफरादियत है। मैं एक अलग वजूद की मालिक हूँ। मेरे एहसासात और जज्बात की अपनी एक दुनिया है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं? या तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते? इसने कहका लगाते हुए कहा। हो गई ना जज्बाती, ये लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। फिर वो ज़रा संजीदा होता हुआ बोला, देखो तरन्नुम, तुम मेरी बीवी हो और ये मेरे लिए सबसे अहम बात है। तुम्हारे लिए भी ये बात अहम होनी चाहिए। अब तो मेरे नाम से पहचानी जाओगी। यहाँ तक तुम्हारे बारे में जानने का ताल्लुक है तो यकीन करो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम इतनी पेचीदा और पुरस्कार भी नहीं हो। फिलहाल मुझे आइंदा होने वाले टेस्ट मैच के बारे में सोचना है। ये सारी गुफ्तगू शादी के 5वें दिन हुई थी। जिस शख्स को मैं अपना आइडियल समझती थी वो इंतहाई सर मिजाज और खुद पसंद साबित हुआ था। इसने मेरी इनफरादियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। उस रोज़ मुझे क्रिकेट से नफरत हो गई क्योंकि वो अचानक ही मेरी रकीब बन गई थी। छठे रोज़ मैंने सारा दिन सोहेल से कोई बात नहीं की। क्यों करती मैं इसके साथ बात? इसने मेरी तौहीन की थी, मेरी अनानियत को मजरूह किया था। इसकी नज़र में मेरी कोई हैसियत नहीं थी। बड़ा घमंड था इसे अपनी शोहरत पर। हो ना, तुम मेरे नाम से पहचानी जाओगी। मैंने गौर किया तो वो मुझे एक खोखला इंसान मालूम हुआ। वो इस तरह शायद तीर की माने था जिसे दीमक ने अंदर से खोखला कर दिया हो। फिर मैंने और गौर किया तो मुझ पर अकदा खुला कि वो कुछ भी नहीं था। क्रिकेट ही तो खेलता था। खेलता तो कोई कमाल नहीं है। हर बच्चा क्रिकेट खेल सकता है। ज़्यादा खेलने को हमेशा बुरा समझा गया है। बच्चे गलियों में खेलते हैं, खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं और हर तरफ से डांट फटकार खाते हैं। ये बड़े बच्चे बड़े मैदान में खेलते हैं और दिलों के शीशे तोड़ते हैं, लेकिन इन पर कोई डांट फटकार नहीं पड़ती। मैं भी कितनी नादान थी, एक खिलंडर बच्चे को अपना आइडियल समझने लगी। मुझसे पूछता था कि मेरे अंदर क्या खास बात है, हालांकि खुद इसके अंदर कोई खास बात नहीं है। गलबन आप ये जानने के लिए बेचैन होंगे कि मैं बेवा कैसे होगी। ज़रा सब्र से काम ले। अभी तो बात छठे दिन तक पहुंची है। मेरा सुहाग इतनी जल्दी तो नहीं छीने। हाँ, तो हुआ ये कि छठे दिन मैंने सुहेल से कोई बात नहीं की, लेकिन इसने मुझे मनाने की कोई कोशिश नहीं की। और जिस बात पर मुझे ज़्यादा गुस्सा आया वो ये थी कि इसने मेरी नाराज़गी को महसूस तक नहीं किया। 7वें रोज़ वो प्रैक्टिस करने चला गया और मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रोती रही। शाम के वक्त मुझे ड्राइंग रूम से कैक और बातों की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर दरवाजे के करीब गई और गौर से आवाज़ें सुनने लगी। सुहेल अपनी मिदार लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। लड़कियां इसकी तारीफ कर रही थी और वो बड़ी जिंदा दिली के साथ अपने टेस्ट मैचों की बातें सुना रहा था। ये क्या बात थी, कैसा तज़ाद था। बीवी को तो इसने टाल दिया था, मक्खी की तरह उड़ा दिया था। ये कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि इसके बारे में सब कुछ रिसालों में छुप चुका है, लेकिन इन आवारा लड़कियों को बताने के लिए इसके पास बहुत कुछ था। ये सब कुछ देखकर और सोचकर मुझे सोहेल से नफरत हो गई। मेरी जगह पर कोई और लड़की होती तो उसका भी यही रद्द अमल होता।
مشرقی لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس گھر میں دلہن بن کر جاؤ وہاں سے جنازہ ہی نکلے تو نکلے، خود نہیں نکلنا۔ شوہر کچھ بھی کرتا رہے کوئی شکوہ نہ کرنا، ہونٹ سی لینا، زبان کاٹ لینا، کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال لینا، آنکھیں پھوڑ لینا، پر اف نہ کرنا، خدا حافظ۔ ایسی مشرقی تہذیب کو جو مردوں پر کوئی گرفت نہ کرے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ باپ نے رقم لے کر بیٹی کو کسی لولے لنگڑے بڈھے ڈڈے کے پلے باندھ دیا اور ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کر دی کہ بیٹی اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ ہائے ہائے، ایسے ہی مفت میں جنازے اٹھتے ہیں نا۔ یہ کوئی تہذیب تھوڑا ہی ہے کہ جب چاہے جنازہ اٹھا دیا۔ خبردار ہوشیار، مشرق کی بیٹیاں پائیدار ہو رہی ہیں، اب یوں جنازے نہیں اٹھیں گے۔ کہتے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں۔ آپ ہی ذرا انصاف کریں، کیا میری باتوں میں پاگل پن پایا جاتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ میں کیا بات کر رہی تھی؟ ہاں یاد آیا، میں سہیل کی بات کر رہی تھی۔ 7ویں روز مجھے اس سے نفرت ہو گئی۔ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے بھی پرواہ نہیں کی۔ تو ہر جائی کو تو اپنا بھی یہی طور سہی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتوں مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی دوران میں بہت کچھ ہوا۔ میرے سسر اللہ کو پیارے ہو گئے، واحد نان کی شادی ہو گئی، گھر میں صرف 4 افراد رہ گئے، میں، میرا دیور، ساس اور میری جان کا دشمن۔ ساس کو اپنے لاڈلے کی کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی تھی کیونکہ وہ اس کی کمائی کھاتی تھی، اور وہ گھنٹوں کسی لڑکی کو لے کر کمرے میں گھسا ہوا ہے تو ساس کی نظروں میں کوئی بات بری نہیں ہے۔ دیور چھوٹا تھا، وہ بڑے بھائی کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے بات کرتا تھا۔ رہ گئی میں تو میری اس گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی، میں مفت کی خادمہ تھی، گھر کے سارے کام میرے سپرد تھے۔ ایک روز میں نے سہیل سے کہا اس طرح گاڑی نہیں چلے گی۔ لاپرواہی سے بولا کیا پیٹرول ختم ہو گیا ہے؟ یہ جو لڑکیاں تمہیں ملنے آتی ہیں وہ مجھے زہر لگتی ہیں، اب میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ بیچاری آٹوگراف لینے آ جاتی ہیں، تمہارا کیا جاتا ہے؟ کون سی روشنائی سے آٹوگراف دیتے ہو؟ بار بار آٹوگراف لینے آ جاتی ہیں۔ بہت سی چڑیلوں کی تو مجھے شکلیں بھی یاد ہو گئی ہیں، ان کی وجہ سے میرا سکون برباد ہو رہا ہے۔ رفتہ رفتہ عادی ہو جاؤ گی۔ مشہور لوگوں کی بیویوں کو بڑے حوصلے سے کام لینا پڑتا ہے، تم روزی کمانے کا کوئی باعزت طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ وہ چونک کر میری طرف مڑا، اس کا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ میری بات سے اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اس سے زیادہ باعزت کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ملک کا بچہ بچہ مجھے جانتا ہے، بیرونی ممالک بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اخبارات اور رسائل میرے بارے میں مضامین شائع کرتے ہیں، مجھے نزلہ بھی ہو جاتا ہے تو اخبار میں خبر چھپ جاتی ہے۔ تم نے صرف اپنی شہرت کی بات کی ہے، میں نے کہا، اپنی خوبیاں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ ہنس کر بولا، اگر کوئی خوبی نہ ہو تو شہرت کیوں ہوتی؟ میں ایک کلاس کرکٹ کا کھلاڑی ہوں، لاکھوں لوگ بڑے شوق سے میرا کھیل دیکھتے ہیں۔ لوگ تو کٹ پتلیوں کا تماشا بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ کرکٹ اور کٹ پتلیوں کے تماشے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا، دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کا حاصل کیا ہے۔ کرکٹ اور کٹ پتلیوں کے تماشے کا حاصل تفریح ہے، دونوں کھیل تفریح کے لیے دیکھے جاتے ہیں۔ تمہارے کھیل کو ذرا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو کوئی زیادہ خیرات مل جاتی ہے۔ ترنم، وہ پہلی دفعہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، تم میری توہین کر رہی ہو۔ تمہارا المیہ یہ ہے کہ تم صرف کرکٹ کھیلنے اور شہرت کو خوبی سمجھتے ہو۔ جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کی شہرت 2 ٹکی کی اہمیت نہیں رکھتی۔ کرکٹ کھیلنا کون سا مشکل کام ہے؟ 2-4 مہینے پریکٹس کرنے کے بعد میں بھی بلہ پکڑ کر وکٹوں کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں۔ تم اگر 100 رنز بناتے ہو تو میں 10 تو ضروری بنا لوں گی، فیلڈنگ بھی کر لوں گی۔ تم، اس نے اپنا ہاتھ بالکل میری ناک سے لگا دیا، تم کرکٹ کھیلو گی؟ اوہو، A کلاس کرکٹ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ A کلاس نہ سہی، B کلاس، C کلاس یا D کلاس کو تو کھیل ہی لوں گی، اسے بھی کرکٹ کہا جائے گا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ابھی نہیں ہوئی؟ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو جلدی تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ آج کے بعد کوئی فالتو لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی، یہ میرا گھر ہے، میرا بھی اس گھر پر حق ہے، اور اگر اس گھر میں لڑکیاں آئیں گی تو لڑکے بھی آئیں گے۔ کیا تم لڑکوں سے دوستی لگاؤ گی؟ کیا لڑکوں سے دوستی لگانا بری بات ہے؟ شریف لڑکیوں کو ایسی بات بھی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، یہ گناہ ہے۔ گنہگار صرف لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا بھی؟ دونوں گنہگار بنتے ہیں، اس نے کہا، لیکن فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔
جلدی سے بولا، لڑکی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، اس سے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، مردوں کے معاملے میں زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ تم کچھ الجھ گئے ہو، میں نے کہا۔ جب مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر ہو تو اس میں ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت۔ اگر یہ حرکت بری ہے تو دونوں کے لیے بری ہے۔ تمہارے نقطہ نظر کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلا کہ جو لڑکیاں مردوں سے دوستی لگاتی ہیں وہ شریف نہیں ہوتی، یعنی بری ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کوئی بری لڑکی اس گھر میں نہ آئے۔ اس موقع پر میری ساس آن موجود ہوئی اور بات چیت کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ تاہم لڑکیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے جو مردوں سے دوستی کی بات کی تھی وہ محض ایک دھمکی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن جب عورت ناسودہ اور شوہر کی توجہ سے محروم ہو تو لغزش ہی ہو جاتی ہے۔ ایک روز میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جس نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے اپنا گریبدہ بنا لیا۔ وہ عجیب شخص تھا، چپ بیٹھا ہوا، غیر اہم اور گم سم لگتا تھا۔ اس کا رنگ سانولا، قد درمیانہ اور جسم مضبوط تھا۔ اس کا نام مسعود تھا۔ اس نے میرا تعارف سہیل ہی نے کروایا تھا۔ صرف 2 جملوں کا تعارف تھا، مسعود ہے اور مسعود یہ میری بیوی ترنم ہے۔ یہ تعارف اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ سہیل تعارف کرانے کے بعد میچ کھیلنے چلا گیا اور مسعود میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ چائے کے وقفے کے دوران میں نے سہیل سے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مسعود کو گاڑی کی چابی نکال کر دی اور کہا، ترنم کو گھر چھوڑو۔ مسعود نے ذرا سا سر کو خم کیا اور میری طرف دیکھتا ہوا بولا، آئیے۔ اف، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اس نے یہ لفظ اتنے شیریں اور دل نواز انداز میں کہا کہ بس دل ہی دل میں اتر گیا۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب وہ شخص مجھے بہت اچھا لگا، اتنا اچھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب ہم جانے لگے تو سہیل نے پیچھے سے آواز لگائی، ترنم کو راستے میں ٹھنڈا پلا دینا، بہت بور نظر آ رہی ہے۔ کار کے قریب پہنچ کر مسعود نے میرے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میرے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احترام کا جذبہ تھا۔ آپ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کیوں کھولا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے بیٹھنے کے لیے، لیکن پچھلی سیٹ ہی کیوں؟ میں نے اصرار کیا۔ اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ بند کر دیا اور اگلی سیٹ کا کھول دیا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں سیٹ پر بیٹھ گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور کار کو گیئر میں ڈال دیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ ہماری کار مین روڈ پر پہنچ گئی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے ساتھ باختیار باتیں کرنے کو جی چاہتا تھا، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ کار چلا رہا تھا۔ مجبوراً مجھے ہی خاموشی توڑنی پڑی۔ پتہ ہے میں پیچھے کیوں نہیں بیٹھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ اگر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو تو مالک پیچھے بیٹھتا ہے، میں نے کہا، لیکن چونکہ آپ ڈرائیور نہیں ہیں اس لیے میں نے پیچھے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، جیسے میں ایک بچی تھی اور میں نے ایک ایسا لطیفہ سنایا تھا جسے وہ کئی بار سن چکا تھا۔ پھر اس نے کہا، جو بھی گاڑی چلاتا ہے اسے ڈرائیور ہی کہا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک مالک ہوتا ہے۔ مالک کو ڈرائیور تو نہیں کہہ سکتے نا، اور چونکہ میں مالک نہیں ہوں اس لیے مجھے ڈرائیور ہی کہا جائے گا۔ ڈرائیور اسے کہتے ہیں جو تنخواہ لیتا ہے، یعنی ملازم ہوتا ہے۔ وہ پھر چپ ہو گیا اور کچھ اداس سا نظر آنے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے کہا، آپ کی بیوی تو بہت بور ہوتی ہوگی۔ اس نے تھوڑا سا سر گھما کر میری طرف دیکھا اور دوبارہ سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مزید کہا، آپ کی خاموشی پر اسے بہت غصہ آتا ہوگا۔ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ سوری، میں سمجھی آپ شادی شدہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے غیر شادی شدہ ہونے پر خوشی سے ہوئی تھی۔ کیا آپ کو میری خاموشی پر غصہ آ رہا ہے؟ اس نے میری معذرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، لیکن آپ میری بیوی تو نہیں ہیں۔ میں جھنک سی گئی، پھر اپنی بات کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر 2 آدمی اکٹھے سفر کر رہے ہوں تو انہیں وقت گزاری کے لیے کچھ نہ کچھ بات چیت کر ہی لینی چاہیے۔ کیا آپ کو میرے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں منہ سے تو ہاں نہ کہہ سکی، البتہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے کار کو شہید روڈ پر موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ایئر کنڈیشنڈ ریستوران کے فیملی روم میں بیٹھے تھے اور ہمارے سامنے آئس کریم سوڈا کے گلاس رکھے تھے۔ دراصل میں بہت عجیب قسم کا آدمی ہوں، مسعود نے کہا۔ لڑکیوں کے معاملے میں بہت بزدل واقع ہوا ہوں۔ میں قاتلوں، چوروں، ڈاکوؤں سے بالکل نہیں ڈرتا، لیکن لڑکیوں سے بہت ڈرتا ہوں، خصوصاً جو مجھے پسند آ جاتی ہے۔ اس سے تو بہت دور بھاگتا ہوں۔ آپ تو واقعی عجیب آدمی ہیں۔
بات یہ ہے مسز سوئل، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا بولا، ہمارے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اس کا سوئل کے سامنے ذکر تو نہیں کرو گی؟ آپ کہیں گے تو نہیں کروں گی، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم پر بھروسہ کر لیتا ہوں، اس نے کہا، اور تم کے لیے معذرت۔ بات یہ ہے کہ ترنم کو میں بہت محتاط آدمی ہوں۔ اگر کوئی لڑکی مجھے بہت اچھی لگنے لگتی ہے تو میں اس کے قرب کی خواہش کرنے لگتا ہوں، لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس سے قریب ہونا ممکن نہیں ہے تو میں بہت دور چلا جاتا ہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی لگی ہوں؟ اس نے ہولے سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بہت اچھی۔ اس کا انداز انتہائی والہانہ تھا۔ مجھ پر بے خودی سی طاری ہو گئی۔ میرے ذہن میں دو باتیں ہیں، پہلی یہ کہ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں، اور دوسری یہ کہ سہیل سے انتقام لینے کا وہ بہترین موقع ہے۔ انتقام والی بات زیادہ زوردار ثابت ہوئی اور میں مسعود کی طرف جھکتی چلی گئی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے زیادہ جاننے کی ضرورت محسوس کی۔ ہم گاہے بگاہے ایک دوسرے سے ملنے لگے، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، تفریحی مقامات پر۔ کئی مرتبہ وہ مجھے فلم دکھانے بھی لے گیا۔ شاید سہیل کو بھی ہماری ملاقاتوں کا علم تھا، لیکن اس نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ جہاں تک مسعود کا تعلق تھا، وہ انتہائی محتاط اور باصول آدمی تھا۔ اتنے قرب کے باوجود ایک اخلاقی حد کے اندر رہتا تھا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرنے کے باوجود کبھی بور نہیں ہوتے تھے۔ ہر ہفتے میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے۔ اگر کسی ہفتہ مسعود سے ملاقات نہ ہو پاتی تو میں اداس ہو جاتی، تنہا اور کھوئی کھوئی سی نظر آنے لگتی۔ یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی میں خلاصہ پیدا ہو گیا ہے۔ مسعود اکثر کہا کرتا تھا کہ کاش میں شادی سے پہلے اس سے ملی ہوتی۔ میری بھی کچھ ایسے ہی جذبات تھے۔ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ اگر میری شادی مسعود کے ساتھ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سہیل دور سے جتنا اچھا لگتا تھا، قریب سے اتنا ہی بھیانک تھا۔ وہ ایک بور غیر دلچسپ شخص تھا۔ اسے کرکٹ کھیلنے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ اکثر معاملات میں وہ کوئی ذاتی رائے نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر حسد اور رشک کے جذبات بھی نہیں تھے۔ ان احساسات کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں سہیل سے دور اور مسعود سے نزدیک تر ہوتی چلی گئی۔ شروع میں سہیل میری پرواہ نہیں کرتا تھا، بعد میں نے اس کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ اگر وہ کوئی بات کرتا تو میں برخی کے ساتھ چڑھ کر جواب دیتی۔ پھر ہمارے درمیان خوب جھگڑا ہوتا۔ 2-3 مرتبہ اس نے میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیے۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ پھر ایک روز میں اپنے ہی ہاتھوں سے بیوہ ہو گئی، یعنی سہیل میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ ان دونوں، میری ساس اور دیور، کسی شادی کے سلسلے میں فیصلہ باد گئے ہوئے تھے۔ رات کے تقریباً 9 بجے میرے اور سہیل کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ اس نے طیش میں آ کر میرے منہ پر 2 یا 3 تھپڑ مار دیے۔ تھپڑ کھانے کے بعد مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ میں نے ناخنوں سے اس کا منہ نوچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے بال پکڑ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ میں زمین پر گر گئی۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے مجھے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی اور میں بلبلا اٹھی۔ کئی جگہوں سے خون بہنے لگا۔ مجھے زخمی دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ جائے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ یہ کہتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا، اپنا سامان پیک کر لو، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس فکرے سے سخت تذلیل محسوس کی۔ اس نے اتنی آسانی کے ساتھ میری قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا، گویا میں کوئی بکاؤ مال تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تقریباً 1 گھنٹے تک کمرے کے فرش پر پڑی روتی رہی تھی، لیکن اس سنگ دل انسان کو میرے زخموں کا خیال بھی نہیں آیا۔ تب میرے سینے میں انتقام کی آگ سلگنے لگی۔ میں نے ایک کونے میں پڑا ہوا بلہ اٹھا لیا اور سہیل کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بستر پر لیٹ کر کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوئی اور دونوں ہاتھوں میں بلہ پکڑ کر پوری قوت سے وار کیا۔ اس نے آہٹ پا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو چوٹ کندھے پر لگنی چاہیے تھی وہ سر پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں کئی لمحوں تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن جو مر جاتا ہے وہ خود ہی نہیں اٹھتا، اسے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اتنے میں میری اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے بلہ پلنگ کے نیچے پھینک دیا، آئینے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور پھر دروازے کی طرف دوڑی۔ گھنٹی بجانے والا مسعود تھا۔ اسے دیکھ کر میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی، تاہم مجھے تھوڑا سا تعجب ضرور ہوا۔ وہ رات کے وقت کبھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ ترنم، تم خیریت سے تو ہو؟ اس نے پوچھا۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اور وہ سہیل کہاں ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے چوٹ لگی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے سہیل نے مجھے فون کیا تھا۔ سہیل نے فون کیا تھا؟
اس نے کہا تھا کہ تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں چوٹ بھی لگ گئی ہے اور میں تمہیں کہیں سیر کروانے لے جاؤں۔ سہیل کہاں ہے؟ مسعود، سہیل نے آج مجھے بہت بری طرح پیٹا ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ وہ مر گیا ہے۔ میں مر گیا؟ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ وہ ایک طویل لمحے تک کچھ نہیں بولا، خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ترنم، یہ اچھا نہیں ہوا، پلیز میری مدد کرو مسعود۔ میرا خیال ہے ہم اس کی ثانیہ کو ڈکیتی کی واردات کا رنگ دے سکتے ہیں۔ اس نے رحم آلود مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا، بولا، یہ نہیں ہو سکتا، پھر کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ میں جیل نہیں جانا چاہتی، مجھے پولیس والوں سے بہت خوف آتا ہے۔ میں پھانسی پر نہیں لٹکنا چاہتی۔ جلدی کوئی ترکیب سوچو۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ کہیں چلی جاتی ہوں، مثلاً فلم دیکھنے چلی جاتی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ واپس آ کر پولیس کو اطلاع کر دوں گی کہ میری عدم موجودگی میں کسی نے میرے شوہر کو۔ پولیس کو اطلاع تو ہو چکی ہے، مسعود نے کہا۔ کہ کیا مطلب؟ کس نے اطلاع دی ہے پولیس کو؟ ترنم، جو بات میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا وہ آج بتانی ضروری ہو گئی ہے۔ میں اس علاقے کا ایس ایچ او ہوں، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کسی طور پر تانے دار نہیں لگتا تھا، وہ تو بہت ہی نرم مزاج اور خوش اخلاق شخص تھا۔ میں چند لمحوں تک آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورتی رہی، پھر مجھے اتنے زور کی ہنسی آئی کہ میں ہنستی چلی گئی اور آج تک ہنس رہی ہوں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جو شخص زیادہ ہنستا ہے اسے لوگ یہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں سب اچھے لوگ رہتے ہیں۔ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سی جگہ ہے، لیکن اب پتہ چل گیا ہے۔ ایک دن میں ٹہلتی ہوئی گیٹ پر چلی گئی۔ وہ گیٹ دوسری دنیا والوں کا گیٹ تھا، بڑی اور وسیع دنیا والوں کا گیٹ۔ پہلے میرے جی چاہا کہ اس گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤں، دوسری دنیا کے لوگوں سے ملوں، لیکن جب میں نے وہاں لگا ہوا بورڈ پڑھا تو جلدی واپس آ گئی۔ اس بورڈ پر لکھا تھا، دماغی امراض کا اسپتال، یعنی اس طرف سب پاگل بستے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے وہ بورڈ پڑھ لیا، ورنہ پاگلوں کی دنیا میں پھنس جاتی، اس جنت سے محروم ہو جاتی جس میں اب رہتی ہوں۔ یہاں میں بہت خوش رہتی ہوں، ہاں کبھی کبھی میں اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب میرا دماغ دوسری دنیا کے لوگوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے، پاگلوں کی طرح۔